سر، عرب ممالک اور UAE میں تقسیم اب کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ جب جنگ جاری تھی تو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، وہ UAE گئے، اماراتی صدر سے ملاقات بھی کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے مسلم امہ کے لیے؟ دیکھیں، مسلم امہ کے لیے یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے مسلم امہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چند ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹائز بہتر کیے ہیں، ان میں سے متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے۔ 2020 میں انہوں نے ابراہیم اکارڈ کے تحت ان کے ساتھ کچھ مراسم بنائے تھے۔ کچھ اور کنٹریز بھی ہیں جس میں جارڈن ہے، جس میں آپ کا ایون ترکی ہے، آپ کا مصر ہے، آذربائیجان ہے۔ ان ممالک کے بھی اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز موجود ہیں، لیکن ابھی بھی بیشتر اسلامک ممالک جس میں پاکستان شامل ہے، جس میں سعودی عربیہ شامل ہے، جو تسلیم نہیں کرتے اسرائیل کو، جو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک غاصب کہہ لیں کہ حکومت ہے جس نے فلسطینیوں کی جگہوں پر جو ہے قبضہ کیا، اور اس کے بعد کس طرح سے وہاں جینوسائیڈ کیا، کس طرح وہاں پہ اپنی آبادکاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ 1967 سے پہلے کی جو حد بندی ہے اس کے اوپر آپ کو جانا ہوگا۔ یہ ہمارا ایک کہنے کہ ایک سٹانس ہے ریاست پاکستان کا۔ اب اسی ٹائم پیریڈ میں جب جنگ لگی ہوئی ہے، جو خبر آئی کہ جناب 26 مارچ اب ذرا ڈیٹ دیکھیں نا، 28 فروری کو جنگ کا آغاز ہوتا ہے، 26 تاریخ کو جنگ پیک پر تھی۔ اس ٹائم پیریڈ میں نیتن یاہو آتے ہیں متحدہ عرب امارات، العین آ کر اترتے ہیں، اور اس کی اگر لوکیلٹی دیکھیں تو بالکل یہ عمان کے بارڈر کے پاس یہ متحدہ عرب امارات کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ اماراتی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان کا ویلکم کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہی، یہ خبر آئی کہاں سے؟ یہ خود اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہے ان کا ٹویٹر ہینڈل سے خبر پوسٹ ہوئی ہے، یہ آپ اسکرین شاٹ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایک خفیہ دورہ کیا۔ اسی ٹائم پیریڈ میں یہ بھی خبریں آئی تھی کہ آئرن ڈوم وہ وہاں پہ انسٹال ہو رہا ہے، اب آئرن بیم ہے۔ اس ٹائم میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیل اور بڑے کہہ لیں کہ بڑے بہتر اور بڑے قریبی روابط متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس کے شروع ہو چکے ہیں۔ اسی ٹائم پیریڈ میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے متحدہ عرب امارات اسرائیل کو ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، جس کے حوالے سے ایرانی بھی اس طرح کے خدشات جو ہیں ان کا اظہار کر رہے تھے۔ اب اتنی قربت ہو جانا، اتنا قریب ہو جانا، بلکہ حال ہی میں 5 مئی کو آپ نے دیکھا ہوگا اس ماہ کے شروع میں دوبارہ سے کچھ آبجیکٹ متحدہ عرب امارات پہ جا کے ہٹ ہوئے تھے۔ اس ٹائم پیریڈ میں پاکستانی قیادت نے بھی اس کو کنڈیم کیا تھا۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے اس ٹائم بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کو ٹیلی فون کیا تھا، وہ بھی میڈیا کی سرخیوں کا حصہ بنا تھا کہ مسلم امہ میں تقسیم اب تو کھل کر سامنے آ گئی۔ جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر بھی رکھا ہے، لیکن انہوں نے پبلک پوسٹرنگ کے لیے اتنا زیادہ ان ٹائز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اتنا زیادہ آنا جانا نہیں ہے، اتنا زیادہ قیادت کی ملاقات بات چیت نہیں ہے۔ یہ ٹیلی فون کال ہی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی مسلم امہ کے وہ سارے ممالک کو جو 5 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اور اب جناب نیتن یاہو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جناب سرزمین پہنچے ہیں متحدہ عرب امارات کی، اور وہاں جا کے ان کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی ہے۔ آلدو اس خبر کے آنے کے چند گھنٹے بعد ہی متحدہ عرب امارات نے اس کو ڈینائی کر دیا اور کہا یہ غلط ہے۔ اب کون جھوٹ بول رہا ہے؟ یا تو پھر نیتن یاہو جھوٹ بول رہے ہیں، اماراتی حکومت کو اپنی پوزیشن اس کے اوپر کھل کر آ کر دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے، بلکہ مسلم امہ کے سامنے رکھنی چاہیے، یا پھر متحدہ عرب امارات جو ہے وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ چیز مزید آگے بڑھتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کے اثرات جو ہیں بہت زیادہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ ایران نے تو کہا ہے کہ جو ریلیشن رکھے گا، جس کے کہہ لیں کہ مراسم بہتر ہوں گے اسرائیل کے ساتھ، اور جو ہمارے لیے تھریٹ پیدا کرے گا، اسرائیل امریکن پریزنس یہاں پہ بڑھے گی، تو ہم تو اس کو تھریٹ سمجھیں گے اور ہم اس کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ عراقچی صاحب اور ایرانی قیادت جو ہے اس پہ کھل کر اپنا جو ہے سٹانس وہ دنیا کے سامنے رکھ چکی ہے۔ تو اب ایک تقسیم کہہ لیں، اور GCC ممالک میں اب سعودی عربیہ ایک بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے، عمان ہے، باقی قطر پاس ہے، کویت پاس ہے، مطلب یہ کہہ لیں کہ ایک نئی تقسیم پیدا ہوگی GCC ممالک کے اندر بھی، کہ اگر اس نوعیت کے مراسم پہنچ چکے ہیں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے، کہ دونوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کی انگیجمنٹ بھی ہو گئی ہے اور دورہ بھی ہو گیا ہے، تو شاید یہ نیا مڈل ایسٹ بننے جا رہا ہے، اور جو لائن ہے پراپر ڈرا ہو گئی ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان کی ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، قطر ایک سائڈ پہ کھڑا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات آنے والے آپ کچھ ٹائم میں دیکھیں گے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے کیمپ میں بالکل اوپنلی کھڑا ہوگا، اور یہ خطے کے لیے، ریجن کے لیے اور مسلم امہ کے لیے الارمنگ صورتحال ہے۔ مطلب اب اسرائیل بظاہر تو جو اپنے اس کے مقاصد تھے مسلم امہ میں تقسیم ڈالنے کے، اس میں کامیاب ہو گیا۔ آسام ہو، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک جو ڈویژن وہ پیدا کرنا چاہتا تھا، ایک وہ جو جنگ کروانا چاہتا تھا، اس جنگ کے آغاز میں بھی جس طرح سے کچھ روک مزلز جو ہیں وہ سعودی عربیہ جا کے ہٹ کر رہے تھے، کویت میں ہٹ کر رہے تھے، جن کو ایرانی آن ہی نہیں کر رہے تھے۔ ایون عمان پہ جا کے کچھ مزلز ان کی پورٹس پہ بھی جا کے لگے، ایرانیوں نے فوری طور پہ کہا جی ہم نے فائر نہیں کیے، یہ ہماری طرف سے نہیں آئے۔ آذربائیجان بارڈر کراس کر کے ادھر بھی کچھ چیزیں اس طرح کی، اور آذربائیجان بھی ایک بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ، تو اس ٹائم بھی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش ہے،
یہ امریکنز اور یہ اسرائیل خصوصاً یہ آئیں گے یہاں کا لڑائی کروائیں گے, خود سائڈ پہ نکل جائیں گے, بعد میں یہی عرب ممالک, یہی جناب جو شیعہ اور سنی ورلڈ کے جو کہہ لیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ آپس میں لڑ رہی ہوں گی. اینڈ میں ٹیکنالوجی, اینڈ میں ویپن جو ہے وہ کون دے رہا ہوگا؟ اسرائیل دے رہا ہوگا, امریکہ دے رہا ہوگا. چلیں ڈائریکٹلی تو اس میں کامیاب نہیں ہوئے, اس میں ایک کہہ لیں کہ جو تمام جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے. پاکستان نے بڑی کوشش کی ان ممالک کو سمجھانے میں, ایون سعودی عربیہ کو, یو اے نے آل دو کچھ اور بھی چیزیں کی, ایڈونچر کیے ہیں انہوں نے. اس جنگ کے دوران بھی انہوں نے ایران کے ڈفرینٹ جو انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر حملے کیے. اب تو چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں, آ رہی ہیں, رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جناب یہ اس ٹائم بھی ایکٹیو رہے ہیں امریکن کے ساتھ مل کے. لیکن باقی ملکوں کو پاکستان نے کہا ریسٹرین کا مظاہرہ کریں, اگر آپ اس جنگ میں پڑیں گے تو بچنا کسی کا کچھ نہیں ہے. وہ لڑوا کے آپ کو نکل جائیں گے اور آپ پھر لڑتے پھر رہے ہوں گے. اور وہی چیز جناب دیکھیں, ایک ڈویژن تو پیدا ہو گئی نا. اس ٹائم لڑائی جو ہے ڈائریکٹلی نہیں ہوئی, لیکن یو اے کو لڑ پڑا ہے نا ڈائریکٹلی, وہ تو ہو گیا ہے, وہ تو آمنے سامنے ہے ایران اور یو اے. لیکن وہ جو اس ٹائم ڈائریکٹلی لڑائی کروانا چاہتے تھے اتنی میسو نہیں ہوئی, لیکن ڈویژن پیدا ہو گئی. اب جناب عرب ملکوں میں, GCC ممالک میں ایک ملک کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اسرائیل کے ایجنڈے کو, اسرائیل کے جو مائنڈ سیٹ ہے, جو وہ سوچ رہے ہیں, جو جینوسائڈ کیا انہوں نے, یا ڈپلومیٹک جو ان کو سپورٹ چاہیے, اب کھل کر آپ کو نظر آئے گا آنے والے چند ٹائم میں. متحدہ عرب امارات ان کو دے رہا ہوگا, پیچھے بیک ہوگی انڈیا کی, پیچھے بیک ہوگی اسرائیل کی, پیچھے بیک ہوگی امریکہ کی. تو تقسیم جو ہے وہ پیدا کرنے میں اسرائیل کہہ لیں کہ سم ہو کامیاب ہوگی. جو مقاصد لے کے وہ حملہ آور ہوئے تھے اس اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے.